حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا کچھ حصہ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا حصہ قرار دیا۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبوت کا خواب جو ہے وہ 46واں حصہ ہے، کہ 6 مہینے نبوت کے جو 23 سال کا عرصہ ہے جس میں وحی نازل ہوتی رہی، ابتدائی 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آئے، تو وہ 6 مہینے نبوت کا 46واں حصہ بنتے ہیں۔ تو غیب کی خبریں پانے کے لیے ایک ذریعہ تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وحی کا تھا، فرشتہ مختلف طریقوں سے وحی لے کر انبیاء کے پاس آتا، اور دوسرا طریقہ خواب کا ہے۔ اب وحی والا سلسلہ تو بند ہو گیا، لیکن اچھے خواب باقی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو تسلی دینے کے لیے یا بشارت دینے کے لیے یا کسی چیز پر صبر کی تلقین کے لیے ایسے خواب دکھلاتا ہے جس سے بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر ان باتوں پر وہ ڈٹ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب موجود ہے کہ جس دن ان کی شہادت ہوئی تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جو 40 دن سے روزہ رکھ رہے ہو آج افطار آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اشارہ دے دیا کہ آج دروازہ کھول دو، شہادت ملتی ہے تو لے لو، میرے پاس آ جاؤ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نے دروازہ کھول دیا، شہید ہوئے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر مصائب آنے تھے، وہ بغداد میں تھے، امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں تھے۔ مصر میں ان کو خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی رحمہ اللہ کو خواب میں آ کر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کو میرا سلام پہنچاؤ اور اسے کہنا کہ مصائب آئیں گے، صبر کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے امام مزنی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ بغداد میں امام احمد بن حنبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا کے آؤ۔ وہ جب وہاں پہنچے تو رات کو پہنچے، صبح فجر کے بعد امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور پیغام پہنچایا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پاس کچھ نہیں تھا تو تحفتاً اپنا کرتا اتار کر امام مزنی کو دے دیا۔ اس سنت پر ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے۔ یہ عرب کا دستور تھا، یہ سنت عمل ہے کہ کوئی خوشخبری سنائے تو اسے تحفہ دیا جائے، کوئی بڑی خوشخبری سنائے، چھوٹی خوشخبری سنائے تو جو سب سے پہلے سناتا ہے، عرب کا طریقہ تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے تھے۔ کعب بن مالک رحمہ اللہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو جو بندہ ان کو سب سے پہلے پیغام دینے پہنچا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے دوسرے سے ادھار چادر لے کر پہنی اور اپنی چادر اتار کر اسے تحفے میں دے دی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ایسے کیا۔ اب جب حکومت کی جانب سے مصائب آئے، ان پر تکالیف آئیں، قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا ایک لمبا سلسلہ تھا، ماریں کھائیں، لیکن مطمئن تھے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تسلی آ چکی تھی۔ تو یہ تسلی ہوتی ہے، بعض دفعہ بشارت ہوتی ہے، انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے یا اللہ کی زیارت ہوتی ہے، جس سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جاتی ہے، اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ایسا عمل انسان دیکھتا ہے جس سے دل کو مطمئن ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ صرف بشارتیں خواب کے ذریعے جو انسان کو ملیں گی وہ سلسلہ غیب کی خبروں کا باقی ہے، اور کوئی سلسلہ باقی نہیں ہے۔ جو نبوت کے سلسلے تھے باقی سلسلے ختم ہو گئے، صرف اچھے خواب اب یہ باقی رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔